نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں یہ ولاگز بنانے والے ٹک ٹاکر اور جتنے یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اپنی فیملیز کو لے کر آتے ہیں، میرا پیغام ان کے لیے ہے، اور جو بے حیائی کرتے ہیں اور جو بے حیائی کا سوچ رہے ہیں۔ دینداری جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اور پردہ داری یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے عورت کو سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ ایک فیلڈ نہیں ہے، پاکستان میں بے تحاشا آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ اگر آپ کی جو ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی تو سب سے پہلے لڑکیاں رکھیں گے تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھ کر آئیں۔ ایسے ہی جہازوں میں ہیں، ایئر لائنز میں ہیں، اور ایسے ہی یہ اب ٹرانسپورٹ میں بھی ہو رہا ہے اور کافی دیر سے ہو رہا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کبھی کبھی تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کے بغیر، عورت کو دکھانے کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ یہ سوشل میڈیا پر آپ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے، سب چیزیں آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گی۔ ایک وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ آج میری شادی ہے، یہ دیکھیں میں شادی کرنے والا ہوں، اور جب سے ٹک ٹاک لائیو آیا ہے تو بے حیائی تو عروج پر چلے گئی ہے۔ یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں جو آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو رہا ہے؟ پیسے کے لیے، دھیلے کے لیے، امیر ہونے کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے فیم کے لیے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو آپ کو وہ ہضم نہیں ہوتی۔ آپ حضرات یہ تو کہتے ہیں کہ دین اسلام کی بات کی جائے، تو دین اسلام کی سب سے پہلی یہ بات ہے جو پردے کی ہے۔ عورت نام ہی پردے کا ہے۔ عورت کی آواز کو ہمارے محققین نے پردہ کہا ہے۔ عورت کی آواز بھی باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کچھ اختلاف کیا ہے، اور ہمارے ائمہ جتنے ہیں ان میں یہ جو اختلاف ہے وہ کس نوعیت کا اختلاف ہے کہ جہاں عورت کی آواز کو غیر شرعی جو ضرورت محسوس ہو اور غیر شرعی نہ ہو، کون سی آواز جسے سن کر انسان کو شہوت پیدا نہ ہو، وہ عورت آواز اس کی سن سکتے ہیں۔ اور جوان عورت جس کی آواز سن کر آپ کو شہوت پیدا ہو جائے، وہ عورت کی آواز کو بھی پردہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پر ولاگز بنانے والے اپنی بیویوں کو لے کر آ رہے ہیں، اپنی عورتوں کو دکھا رہے ہیں۔ وہ سوئی ہوئی ہے، ابھی اٹھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اٹھ رہی ہے۔ خدا کا خوف کیجئے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، اور دین اسلام کا کوئی کردار بھی ہوتا ہے۔ آپ کلمہ کو مسلمان ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ چیزیں نوٹ فرما لیں۔ جتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت جب عرش اولی پر گئے تھے، قاب قوسین او ادنیٰ، اس مقام پر جب تشریف لے گئے میرے مصطفیٰ جان رحمت، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کے نظاروں میں سے ایک نظارہ نہیں دکھایا گیا تھا، جن کو سخت عذاب تھا، اور جن کی کھوپڑیاں اور جن کے یہ منہ کے اثرات جو ہیں یہ کچھ نہیں سوائے دانتوں کے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور دنیا میں بے بہا مثالیں ہیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں یہ آتا ہوں اس چیز پر، ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر اور ولاگز بنانے والے۔ دوسری بے حیائی سب سے بڑی کیا ہے؟ اب جی یہ میری بیوی ہے، یہ حاملہ ہو چکی ہے،
ان کو حاملہ ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہاں حیا اتنا تھا اس کا نام بھی ہم نہیں لیتے تھے۔ کسی کو دکھانے جانا، اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے تو اس کو بھی حیا میں رہ کر ہم بتاتے تھے۔ اتنی بے حیائی اور اس پہ فخر کرنا۔ اور جب یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، آپ دیکھیں گے کہ نیچے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو صحیح کہیں گے۔ ہمارا معاشرہ جو یہ گولز ہیں یہ تمام غلطی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے چینلز ہیں یہ بھی نہیں چل پائیں گے اگر عورت نہ ہو، اور ہمارے یہ کتنا دار و مدار ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایسے کام چلے گا تو نہیں چلیں گے۔ یہ کس نے غلط کیا ہے؟ ہم نے غلط کیا ہے۔ ہمارا کردار کس نے غلط کیا ہے؟ ہم نے غلط کیا ہے۔ یہ عورت کا سامنے آنا حرام ہے، اور یہ ٹک ٹاکر جتنے ولاگز بناتے ہیں، عورت کا ولاگز بنانا حرام ہے۔ عورت کا بازاروں میں ناچنا حرام ہے، درباروں میں ناچنا حرام ہے، اور جس جگہ بھی آپ یہ ناچ گانا کرتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دین اسلام کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور فالو کریں اس انداز کے ساتھ، اللہ رسول آپ کے ساتھ راضی ہو جائے۔ ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن نشین فرمائیں۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن نشین کریں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عین مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی کا دین نہیں۔ اور یہ دین وہ دین ہے جس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر، میرے محبوب کے حکم پر ہم نے چلنا ہے۔ ایک دفعہ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ لہذا آپ ان چیزوں پر مد اماتا ہوں، اور ان دونوں کو، یہ جو دو لوگ موبائل پکڑتے ہیں ایسے صبح سے شروع ہو جاتے ہیں، شام تک جاتے ہیں، شام سے لے کر رات کو سوئے ہوئے اپنی تصاویر دکھا رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کیسے آپ جواب دیں گے؟ یہاں ایک بات ضرور سوچئے گا، آج میں نے یہ ٹاپک اس لیے لیا تھا کہ آپ تک پیغام پہنچاؤں، اور اس کی سزا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں ان کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں صحیح حیا کی زندگی عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔